احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث تجربہ بے شمار ہیں، اور شاید ہی حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں فضائل و مناقب علی کا مستقل چیپٹر، فصل اور باب نہ ہو۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ضعیف احادیث کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے اور حسن احادیث کو بھی چھوڑ دیا جائے، بخاری مسلم کی حدیثوں کی بھی اگر فہرست بنا لی جائے، اس میں جو بیان کردہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی فضائل و مناقب ہیں، اس سے جو شخصیت نکھر کر کے آتی ہے وہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے خطبات مدراس میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ نے ہر شخصیت میں کچھ جوہر، کچھ صفات، کچھ خصوصیات، کچھ امتیازی شان رکھی ہوتی ہے، لیکن جامع الکمالات، ہمہ جہت شخصیت، رسا ذہنیت اگر کسی کے اندر آپ نے دیکھنے ہوں یہ پہلو، تو وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال کے طور پر اب آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی سے زیادہ روزے دار اور حضرت علی سے زیادہ عبادت گزار کوئی فرد نہ تھا۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ اچھا، ہاشمیوں میں ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہ تھا۔ یہ ایک طرف ان کے شب زندہ دار ہونے، مسجد کو آباد کرنے، عبادت اور عبادت کے اندر لگے رہنے، مستغرق رہنے کی یہ غیر معمولی قسم کی آپ کو گواہیاں مل رہی ہیں۔ لیکن جو آدمی ہم دیکھتے ہیں عام طور پر نفل، تسبیحات، ذکر، تلاوت کے اندر مصروف ہو، وہ عام طور پر آپ کو میدان جنگ، قضاء اور دوسرے میدانوں کے اندر کم، لیکن ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی، اور پھر ایسے تلوار کے دھنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شجاعت کے اور ان کی زبردست قسم کی، غیر معمولی قسم کی جرت اور بہادری کی تعریف فرما رہے۔ میدان جنگ کے اندر کسی اور کی کیا گواہی؟ خود خیبر کے موقع پر صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائیں گے۔ اگلے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ شاید مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے پوچھا گیا، بتایا گیا آشوب چشم، بیماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ، اور ان کو بلا کر لایا، دو قربتیں بتا دی، اپنا لعاب دہن بھی ڈالا اور ساتھ ساتھ جھنڈا اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ میدان جنگ کے تلوار کے ایسے دھنی آپ کو سامنے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کبھی جرنیل اور جج بھی جمع ہوتے ہیں؟ نہیں، یعنی قضاء کا، عدالت کا یا دارالفتاء کا مفتی ہو اور قاضی ہو اور وہ میدان جنگ مورچے کے اندر جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے نظر ہے، ایسی صفات کہاں جمع ہوتی ہے؟ لیکن دوسری طرف اقضاہم علی، ڈیسیجن پاور اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت علی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جج اور قضاء کا معاملہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے اندر غیر معمولی علم ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کے اس اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہیں کہ اس کے نتیجے میں قضاء ان سے ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں قضاء کے اندر ان سے زیادہ نمایاں آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، بہادری کے اندر، مسجد کے اندر، عبادت کے اندر، شب زندہ دار ہونے میں، تقوی کے اندر، اس سے بڑھ کر کے کیا؟ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر، علی تمہارا مرتبہ، تمہارا منزلہ میری نسبت سے اسی طرح جیسے ہارون علیہ السلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے، مگر معاملہ یہ ہے میرے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ ایک طرف یہ ارشاد فرما رہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے کے سارے فرامین دیکھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی سیاہ ستہ کے اندر روایت موجود، خود حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی نے مجھے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن۔ اچھا اس سے پتا چلا علی شخصیت و عقیدت نہیں ہے، علی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا عقیدہ بھی جزوی عقیدہ نہیں، کوئی ضمنی اور فرعی عقیدہ نہیں، نفاق اور ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ گویا کہ یہ شخصیت ایسا عقیدہ، محبت کر لوگے تمہارا ایمان ثابت ہو جائے گا، بغض کرو گے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تو منافقت کے اندر آ جاؤ گے۔ پھر آپ بتائیے آپ محنت ساری کی ساری کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارا تلاوت، ذکر، مجاہدہ، قربانی، محاسبہ، یہ سارا کچھ صبح شام کیوں؟ جنت مل جائے نا۔ پھر اسی طرح ہم نماز، تراویح، روزہ، زکوٰۃ، حج، مقصود اصلی کیا ہے؟ جنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشرہ میں سے الگ سے حدیثوں کے اندر جنت کی خوشخبریاں۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ گویا کہ جنت اور خانوادہ علی لازم ملزوم، اور پتہ یہ چلا کہ جنت کی اونرشپ ان کی ہے، جنت کی ملکیت ان کی ہے۔ اب اگر نبی سے قربت کسی کو حاصل کرنی ہے تو راستہ حضرت علی اور اہل بیت کا ہے، جنت میں اگر کسی کو جانا ہے تو بھی راستہ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر ترمذی میں تو اور مقام میں بلند کرتے ہوئے میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا صرف عقیدت نہیں عقیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے رجال کو اور کتاب کو اگر جمع کیا گیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جمع فرمایا میرے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کلام اللہ قرآن کریم اور ایک اہل بیت اور اپنی عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ گویا رجال بھی متعین کر دیے اور کتاب بھی متعین کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس طرح کے غیر معمولی، مگر ان میں سے ہر ایک فضیلت وہ ہے جو مستند ہے، ہر ایک فضیلت وہ ہے جو آتھینٹک ہے۔ آپ کسی ضعیف روایت کا سہارا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت علی کی تنہائی، حضرت علی کا علم، حضرت علی کا شب زندہ دار ہونا، ان کے
روزے، ان کے تقوی، ان کی تلاوتیں، ان کے جنگ کے میدان کے مظاہرے، اور پھر حضرت علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت، ان تمام پہلوؤں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت کا حق ادا کیا بلکہ مشن کا بھی حق ادا کیا، اور اللہ نے بھی ان کو ایسا مقام بلند دیا کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو یہ معیار، کسوٹی، تھرمامیٹر بنا کر چھوڑ دیا، جو ان سے ان کے تذکرے کے وقت میں چہرے کے اندر رد و بدل آئے. چہرے کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کی فکر ہے. مسئلہ چند روزہ تھوڑی دیر کے بغض کے مظاہرے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ قبر اور ہمیشہ کی آخرت کی فکر کرو. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بلند. اسی عقیدے اور نظریے پر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے سامنے دست بدعا ہے، اسی محبت علوی کے اندر اللہ پاک ہمیں دنیا سے لے